جب سے خان صاحب اندر گئے تب سے کہہ رہے تھے کہ اس پارٹی پہ اجارہ داری کی لڑائی، یا میں آ رہا ہوں پارٹ آف گولڈ کی طرف، جو ہے اجارہ داری کی لڑائی، اور لڑائی ہے نند اور بھاوجوں کے درمیان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے جو مذاکرات کے حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پیش رفت جاری ہے، اس حوالے سے آج اہم کچھ باتیں کی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے۔ دوسرے حصے میں بات کریں گے جو پی ٹی آئی کے درمیان آپس کی لڑائی ہے وہ بڑی واضح ہو گئی ہے اور دھڑے بندی واضح طور پہ نظر آنے لگی ہے۔ تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی میں جو لیڈرشپ ہے وہ پارٹ آف گولڈ کس کو کہتی ہے اور کیوں کہتی ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرتے ہیں بات مذاکرات کی۔ جاوید سمرو، مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک بڑا واضح موقف تھا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں ہوتی ہم چارٹر آف ڈیمانڈ بھی نہیں دیں گے، آئندہ جو دور ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج بیرسٹر گور نے انکشاف کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے تو اجازت دے دی ہے کہ آپ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دے دیں، آپ حکومتی کمیٹی سے ایک اور جو ہے وہ میٹنگ بھی کر لیں اگر میرے سے ملاقات نہیں بھی ہوتی ان کی۔ تو دیکھیں فیصل، یہ بڑی خوشائند بات ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ جی آپ جائیں ملاقات کریں اور اپنے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہاں دے دیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے میری نظر میں، لیکن بات میری اسی پتہ آپ کو پہلے دن سے وہیں اٹکی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ اتنی اندر پارٹی کے اندر ایک کیا کہتے ہیں کہ صورتحال خراب ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کی نہیں مانتا۔ اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پہ شک کرنے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا چیز ہے، دوسرا اس کے اوپر شک کر جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں یہ سیاسی شخصیت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے۔ جب اس قسم کی جو سازشوں کی کھچڑی پکی ہوئی ہو، اور آج اس کے اوپر سونے پہ سہاگا اگر آپ دیکھیں علیمہ خان کی اور احسن خان کی جو آڈیو سامنے آئی ہے اور جو پکچر سامنے آ گئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے تو واضح ہو چکی ہے یہ صورتحال کہ جی یہ سارے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس پارٹی کے اوپر قبضہ کرتے جائیں، صورتحال اپنے قبضے میں لیتے جائیں۔ تو اسی صورتحال میں بیچارے جو شریف آدمی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کے وہ کیا اکیلے کر سکیں گے۔ علی ظفر صاحب بہت شریف آدمی ہیں، بطور وکیل میں نے ان کو اپنے آنکھوں سے بڑے عرصے سے جانتا ہوں، دیکھا ہے عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہوئے، کبھی غصے میں نہیں آتے۔ عدالتوں کے اندر میں کہہ رہا ہوں، وہاں کبھی بھی غصے میں نہیں آتے، وہ ہمیشہ بڑے پیار سے دلائل دیتے ہیں۔ تو ان کی بات کون مانے گا؟ حامد خان صاحب بڑے شریف النفس انسان ہیں، ان کی بات کون مانے گا؟ اب یہاں پہ بات چل رہی ہے، سیدھی بات ہے بھائی، مائنس عمران خان پلس حلیمہ خان پلس بشرا بی بی پلس باقی جو خاندان کے قریبی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے۔ لیکن جو مذاکرات کے حوالے سے بیانات آتے رہے دیکھیں لیڈرشپ مذاکرات، کے چیئرمین کی طرف سے بیان آنے کے بعد ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں ان کی حیثیت اس وقت چیئرمین تو بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر۔ نہیں، چیئرمین تو اس وقت بیرسٹر گور ہے پارٹی تو کے ہم نا۔ تو ہاں نہیں، وہ تو اس میں بالکل شک ہے، وہ تو خیر ایکسیڈنٹلی معذرت چاہتا ہوں، ایکسیڈنٹلی وہ چیئرمین تو چلو بن گئے، لیکن ان بیچارے کو سنتا کون ہے پارٹی کے اندر؟ ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی صورتحال سے سوچتے ہیں، اپنی صورتحال سے آگے جا کے دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ لیکن اس وقت بھی میرے ذرائع مجھے اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی جو بات دینے کی عمران خان صاحب نے کی ہے وہ یہ آج بھی پیش نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے۔ نہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے اگلے دور میں دیں گے نا، وہ دور جب بھی طے ہوتا ہے کہ کب ہوگا مذاکراتی کمیٹیوں کا، اور وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اسپیکر جو ہے وہ واپس آئیں گے تو بیرون ملک سے واپس آئیں گے تو تیسرا دور ہوگا۔ لیکن جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے بیرسٹر گور یہ کہتے ہیں کہ تحریری طور پر دینے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے اجازت دی تھی ہے۔ تو باقی لیڈرشپ جو اس کا کہہ رہی تھی کہ ملاقاتیں بہت ضروری ہیں، یہ ہو جائے گا نہیں تو وہ ہو جائے گا، تو وہ کہاں پہ رہ گیا؟ یار اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں پیش کیا جائے گا، کوئی بات نہیں کی جائے گی، آپ چلو مذاکرات کی ٹیبل پر بھی آ گئے۔ آج عمران خان صاحب اس بات پہ راضی بھی ہو گئے کہ جی ہم نے یہ صورتحال کس طرح سے آگے لے کر جانی ہے، وہ اس بات پہ الٹیمیٹ ولنگ ہے کہ وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھیں، صورتحال بہتری کی طرف جائے۔ تو اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی اندازہ ہو گیا کہ نہیں یار اتنا زیادہ اکیلے سولو فلائٹ کرنا سیاست کے اندر، سیاسی میدان کے اندر وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی میدان سے بالکل ہی وہ کٹ آف ہو جائے۔ اچھا، ایک اور تو یہ سوچ سمجھ کے عمران خان صاحب نے جو میں
بطور پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے، پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی وہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے انہوں نے فور کاسٹ کیا چلیں جی آپ جا کے ملیں، بے شک مذاکراتی کمیٹی میں لیں یا نہ لیکن ملیں۔ اب اس کے بعد صورتحال یہ بنی ہے کہ ہمیں مذاکرات کا تیسرا دور ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس میں چارٹر ہے، آف بالکل ڈیمانڈ ہے، بھی تحریری طور پر دیا جانا ہے، اور چاہیے اس حوالے دیا دیا جانا جانا چاہیے. چاہیے، انہوں میں نے بات بیرسٹر گول نے تو کہہ دیا کہ دے دیا دیں جانا، گے. کیا اب پتا آپس مذاکراتی میں باہر کمیٹی لڑنا شروع کر دیں یہ لوگ، سارے کے ساری قیادت جو باہر بیٹھی ہے، میرے لیے تمام قائدین محترم ہیں، وہ اگر باہر آ کے پھر آپس میں اختلافات کا شکار ہونا شروع ہو جائیں تو پھر یہ جو تیسرا دور ہے مذاکرات کا وہ بھی آگے نہیں چل سکتا. کس طرح سے کریں گے؟ ہر بات پہ آپ کوئی نہ اچھا کوئی پریشانی. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں نا اختلافات کی. جو ان کے آپس میں بیانات ہیں ان میں بھی تضاد ہے. بہت پہلے تضاد آپ ہے یار، دیکھیں بہت تضاد کہ ہے، بہت تضاد ہے. مذاکرات کے حوالے سے کیا کہتے رہے کہ وہاں پہ آج اس حوالے سے ایک اور صورتحال تھی. وہ صورتحال کیا تھی کہ جی بانی پی ٹی آئی کو پہلے دن سے ہاؤس اریسٹ کرنے اور بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آفرز آ رہی ہیں. او یار، یہ ہاں بیان آیا، ہاں بالکل آیا، یہ بالکل. بیان آیا. اس کے بعد وہ آفر وہ کون کس لے نے کے آیا دیا جی؟ یہ بڑے بتائیں، دنوں تک اس کا یہ بھی جواب پہلے یہ نہیں کلیئر کرے، ایک بیان منٹ کس نے دیا تھا؟ ایک منٹ نا، میں بتا رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں. بڑے دنوں تک انہوں نے چھپائے رکھا کہ یہ کون تھا. پھر علیمہ خان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ جی یہ آفر علی امین گنڈا پور لے کے آئے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک اور لیڈر کی طرف سے بیان آیا کہ جی یہ آفر شاید محسن نقوی صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے دی. آج اس کا بھی بانڈا پھوڑ دیا چیئرمین پی ٹی آئی نے. انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ آفر تو آئی کوئی نہیں. نہ اس حد تک ہم پہنچے تھے. جو مذاکرات ہوئے اس میں سارے اکٹھے تھے، اس میں تو اس پر بات پہنچی ہی نہیں. ابھی تو مذاکرات ابتدائی دور میں تھے، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی نہیں، تو آفر کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سوشل میڈیا کے اوپر اتنا جھوٹ پہلے سے ہی سچویشن کریٹ کر کے پھیلا دیا جاتا ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جبکہ خواہش شاید وہ خود کی ہو. ہوتا ہے نا کہ میری خواہش ہو، لیکن چونکہ آپ میرے دوست ہیں تو آپ میرے حق میں کہیں بات کرنا شروع کر دیں. تو یہ کام ہوا کچھ اس طرح سے. لیکن یہ بھانڈا کیسے پھوٹا؟ آج آ کے چیئرمین، آپ نے بتایا کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب نے یہ بات کلیئر کر دی کہ جی ایسی تو کوئی بات ہے نہیں، اگر ہوتی تو بات ہمیں خان صاحب بتا دیتے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. اب دیکھیں علیمہ خان علی امین گنڈا پور پہ یقین نہیں رکھ رہی، علی امین گنڈا پور صاحب محترمہ علیمہ خان صاحبہ بھی یقین نہیں رکھ رہے. محترمہ بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے وہ ٹوٹلی الگ ہے. وہ بالکل ہی سائڈ پہ کھڑے ہو کے ساری چیز کو ویٹ اینڈ سی پالیسی کی طرح دیکھ رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ بھی چند دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سیاسی بیان دے کر ایک ہلچل مچا دیں گی اس سیاسی تلاطم کے اندر. تو یہ چیزیں اب جب دیکھیں تو یہ ان کے اتنے اختلافات ہیں کہ یہ میری ذاتی سوچ ہے، غلط ہو سکتا ہوں، انسان ہوں، غلط ہو سکتا ہوں، لیکن چونکہ سیاست کا طالب علم ہوں، سمجھتا ہوں چیزوں کو، اس کو آبزرو کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارے مل کر یہ چاہ رہے ہوں کہ جی عمران خان صاحب باہر نہ آئیں اور ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہر بندہ جو 1.5 انچ کی مسجد بنا چکا ہے پی ٹی آئی میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو قبضہ کر کے جاؤں. کیونکہ عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ بھی باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، وہ اس طرح سے آگے فوری طور پر پارٹی کو اوورٹیک نہیں کر سکتے، ٹیک اوور نہیں کر سکتے. تو اس سارے عمل کے دوران اب ہر بندے کی یہ خواہش ہے پارٹی کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے پارٹی کو قبضہ کیا جائے. اور دوسرا دیکھیں کہ وکلاء صاحبان کی طرف سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ 83 سے 90 کروڑ روپے آپ فیس خرچ لے چکے ہیں پارٹی سے، وہ اس کے باوجود بھی آپ عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دلا رہے. یہ تو سب تمام ایشوز ہیں جو پارٹی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک اور سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پی کی دیکھیں تو وہاں سے صرف چند آوازیں آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. پنجاب کی لیڈرشپ کہاں ہے پی ٹی آئی کی؟ سندھ کی لیڈرشپ کہاں ہے پی ٹی آئی کی؟ کیا ان میں سے کوئی بولنے کے قابل نہیں ہے یا بولنے کے خاموش قابل ہیں؟ بولنے کے قابل ہیں، لیکن یہ پتہ ہے وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز پہ کہ جی ہمارے قائدین کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے، ڈر کے مارے چھپے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو کراچی سندھ کے اندر، خاص طور پر کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، تو کراچی میں جو ان کے پاس سائلنٹ میجارٹی ہے وہ چپ کر کے بیٹھی ہے. وہ جب صورتحال بہتر ہوگی تو وہ آئے گی. وہ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے ہی پیچھا چھڑایا جائے؟ دیکھیں آخر جو سیاسی کارکن ہے وہ بھی تو ظاہر ہے وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ موجودہ قیادت کے اندر وہ ہمت ہی نہیں، وہ کریج ہی نہیں جو عمران خان صاحب کے پاس تھی یا پاس ہے، وہ جو کارکن سمجھتے ہیں. تو اس صورتحال میں جب تک وہ صورتحال ان کے نظر میں بہتر نہیں ہوتی وہ بھی دل برداشتہ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے
اور اس وقت وہ بالکل بھی سائڈ پہ، شاید ہی کہیں سے کوئی ہمیں نعرہ نظر آتا ہو، لیکن جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے، اب میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سوشل میڈیا تک کی محدود ہو گئی ہے، باہر وہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں دیکھیں جب اختلافات ہوں تو وہ مذاکرات پر بھی اثر ڈالتے ہیں، وہ اگر نیک نیتی سے کوئی تھرڈ پارٹی کوئی صورتحال کو بہتر کرنا چاہے تو وہ اس کے اوپر بھی الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کام، یہ جو طریقہ واردات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت پرانا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں بھی ایک ایشو آیا تھا ریحام خان صاحبہ کی بک والا، کتاب والا، تو وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہی جو ہے وہ اس کو ڈیفیم کر دیا گیا کہ اس بک کو، کہ وہ آگے اس کے اندر لوگوں کو اعتبار نہ رہا، وہ چیزیں نہ رہی۔ تو اس طرح کی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی تو پہلے سے ہے کہ جی جو چیز ان کے خلاف ان کو نظر آتی ہے کہ یہ ہوگی یا اس کا جو وہ اسپیکٹرم ہے بہت زیادہ وسیع ہوگا تو وہ اس کو شروع میں ہی ڈیفیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ایک تو چیز بڑی واضح کر دی جو رانا ثناء اللہ وزیر اعظم کے مشیر، انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے تو کوئی آفر نہیں کی، یہ میں کہہ سکتا ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ کی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوئی، لیکن میرے علم میں جہاں تک ہے وہاں سے بھی کوئی آفر نہیں آئی، بیرسٹر گور بھی کہہ چکے۔ تو یہ جو لوگ بیانات دے رہے تھے یہ کہاں کے سیاسی ہیں جو جن کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے، جن کی بات ہی جھوٹی ہے؟ سمپل سی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں فیصل صاحب، وہ اپنی پاکستان تحریک انصاف پر قبضہ کرنے کی سیاست تھی ان لوگوں کی کہ ہم قبضہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنی ابتدائی کے اندر بھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ کیا جملہ انگریزی میں آپ نے کہا کہ گولڈن پارٹ آف گولڈ، وہ ابھی اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ پارٹ آف گولڈ کون ہے؟ تو اس کی طرف بھی آپ سوچیں نا، تو یہ سارے جتنی بھی قیادت اس وقت باہر موجود ہے اس میں سے شاید کم و بیش کچھ ہوں جو سنسیئرلی چپ کر کے اپنا کام کرتے ہوں پارٹی کے اندر، لیکن باقی قیادت جو ہے اس کے اندر دیکھیں ان کے ماضی میں جو ان کے سپورٹر تھے، ویلاگرز، ہمارے بلاگرز دوست تھے، وہ بھی اب ان کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں۔ ایک بات ہم بڑے دنوں سے، بلکہ جب سے خان صاحب اندر گئے تب سے کہہ رہے تھے کہ اس پارٹی پہ جو ہے وہ اجارہ داری کی لڑائی، یا میں آ رہا ہوں پارٹ آف گولڈ کی طرف، موروثیت کی طرف نہیں جا رہے آپ؟ وہ وہی اسی پہ طرف آ رہا ہوں، وہ جو ہے اجارہ داری کی لڑائی، اور لڑائی ہے نند اور بھاوجوں کے درمیان میں، بھاوجوں کے درمیان میں بھی، بلکہ ایک بھاوج اور نند کے درمیان میں، ایک نند اور ایک بھاوج کے درمیان میں، اس کو اس طرح کر لیں۔ تو اس میں آج جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ واٹس ایپ چیٹ، کچھ وائس میسیجز، کچھ چیزیں اس میں بڑے واضح طور پہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، جیل سہولیات کے حوالے سے، وہ ٹوٹل کا ٹوٹل جھوٹ پہ مبنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وائس چیٹ میں، اس سارے جو میسیجز ہیں ان میں بڑے واضح طور پر ہے کہ اگر ہم یہ بتا دیں کہ کتنا بڑا کمرہ دیا گیا ہے، کیا سہولیات دی گئی ہیں، تو لوگوں کی ہمدردی ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور اس میں پارٹ آف گولڈ، بانی پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ پارٹ آف گولڈ ہے وہ، ہم ان لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ وہ مشکلات میں ہیں، جو حقیقت ہے وہ نہیں بتائیں گے کہ اس سے لوگوں کی ہمدردی نہیں مل سکے گی۔ یار اس صورتحال پر میں یہ کہوں گا، میرا یہ ذاتی موقف ہے کہ اس کے اوپر نا حکومت کو بھی ایک واضح طور پر پوزیشن سامنے لے کر آ جانی چاہیے۔ چلے اندر سہولتیں ہمیں بھی پتہ نہیں، آپ کو بھی نہیں پتہ، ظاہر ہے حکومت اور پولیس کی طرف بھی ہمیں بتا سکتی ہے، وہ اگر اس پہ کوئی آفیشیل بات چیز جاری کرے، جیسے سپریم کورٹ میں ایک چیزیں، یار فیصلہ تو موجود ہے نا جس میں کہا گیا تھا، جس پر عمل کر کے ساری سہولتیں دی گئی۔ تو اب جو الزام تراشی یا تنقید کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے سیاسی قائدین کی طرف سے، سوشل ٹرولرز کی طرف سے جو ٹرول کر رہے ہیں ساری چیزوں کو، ان کے لیے یہ چیز باقی سامنے میرا یہ ذاتی موقف ہے کہ سامنے لانی چاہیے کہ جی وہاں پہ ان کو کیا سہولت ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اٹھتے ہیں، کس طرح سے بیٹھتے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹ آف دا گولڈ ہے، تو پارٹ آف دا گولڈ ان کو بتائیں کہ یہ واقعی اندر ہیں ان کے لیے پارٹ آف گولڈ، تبھی اتنے وہ نہیں ہے۔ اور اوپر سے وہ ہم کہہ رہے تھے نا، ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو باہر لیڈر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آ جائیں، اس لیے کہ ان کی لیڈری ختم ہو جائے گی۔ چلے ان کو اندر ہی رہنے دیں اور اپنی لیڈری چمکاتے رہے، روز ٹی وی چینل پہ آ جاتے ہیں، 2-4 سوشل میڈیا پہ انٹرویوز آ جاتے ہیں، اور اسی جو میسیجز ہیں ان میں سستی شہرت کے لیے تھا سب کچھ ان کا۔ اس میں بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بڑے انکشافات کیے گئے ہیں، اس میں جو شیر افضل مروت ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں، تو یہ تو بڑی بندی واڑی واضح ہو گئی ہے۔
बहुत वाज़ेह है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। मैं अगर आपको याद हो तो मैं यही कहता रहा हूँ कि 1.5 इंच की मस्जिद हर एक ने बनाई हुई है, और इस 1.5 इंच की मस्जिद का नुकसान ज़ाहिर है उनकी पार्टी को हो रहा है, और उनका जो फ़रीक मुखालिफ है वो उसका फ़ायदा ले रहा है या फिर लेगा। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि भाई के मुज़ाकरात जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आज इमरान खान साहब का जो बयान आया है बज़रिया बैरिस्टर गोहर, वो बड़ा अच्छा है। उसको आप लेकर चलें आगे, आप उसको देखें आखिर है क्या। जब आप कोई जरगा बिठाते हैं, हमारे सिंध में कहा जाता है कि जी फ़रीक़ैन के दरमियान फ़ैसला कराएँ, तो उसमें भी आप अपनी चीज़ें, अपनी डिमांड्स, अपना मौक़िफ़ सब सामने रखते हैं, तो आप आएँ मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। जो आज ऑडियो और जो पिक्चर सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, वही जो फ़रीक है वो नहीं चाहता कि जी ये इस किस्म की चीज़ें हों। तो मैं आपको याद है शुरू से कहता रहा हूँ कि यार ये नहीं चाहते कि वो बाहर आए, हम अंदर ही पहले रहे। दिन से कहते रहे ना कि मुज़ाकराती कमेटी और जो धड़ा चाहता है कि मुज़ाकरात हों, उस पे दबाव है और आज वो चीज़ें वाज़ेह हो वो चुकी आ हैं। गई, आ गई। और लेकिन हम फिर भी पूरी उम्मीद है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो अगला दौर आखिरी नहीं होगा, बल्कि ये चलेंगे। इसका कोई मुस्बत नताइज आएंगे जो पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी तरक्की और खुशहाली का पैगाम लाएंगे। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका हल निकालेंगे, और पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा, वो होगा यकजहती का, इत्तेहाद का। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए वीला के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।